وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم صدر جلسہ، امیر محترم صوبائی جمعیت اہل حدیث تمل ناڈو اور پانڈیچیری، اور اسی طرح ہمارے ڈائس پر موجود جمعیت اہل حدیث، مقامی جمعیت اہل حدیث چنئی 12 کے امیر شیخ محفوظ الرحمن سلفی صاحب، اور اسی طرح مہمانان خصوصی ڈاکٹر الیاس عمری مدنی صاحب، اور اسی طرح شیخ جعفر علی عمری مدنی صاحب، اور اسی طرح ہمارے ساتھ ڈائس پر موجود قاری ابو بکر امین عمری صاحب ہیں اور اس اجلاس کے کنوینر ہیں، اور اسی طرح جو احباب دور دور سے آئے ہیں سب کا ہم استقبال کرتے ہیں۔ صبح سے بڑی دیر سے آپ بیٹھے ہیں، اور اسی طرح ہمارے ساتھ جو خواتین ہیں جو اس کار خیر میں شریک ہیں، آپ سے دگنی ہیں، مردوں کی جتنی تعداد ہے اس سے ڈبل ان کی تعداد ہے جیسے ہماری اطلاعات ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کے پیچھے ہماری نیتوں کا اخلاص ہے۔ انما الاعمال بالنیات۔ جتنی دیر آپ بیٹھے ہیں اللہ کے گھر کے مہمان ہیں، ایمان بڑھے گا۔ الایمان یزید وینقص۔ آدمی دینی باتیں سنتا ہے، دینی ماحول میں بیٹھتا ہے تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور اسی ایمان کے اضافے کے لیے اور معاشرے کی اصلاح کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے اس عمل کو اجر کا باعث بنائے، اور ہم اس بات کی توفیق دے کہ ہم معاشرے کی اصلاح کے لیے یہ جو کوششیں کر رہے ہیں اس میں اخلاص عطا فرمائیں۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 71، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 71 ہے، جس کا سیدھا سادہ ترجمہ ہے مومن مرد، مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، یعنی جس کام کو وہ کر رہے ہیں جس میں دونوں برابر ہیں۔ اگر مومن مرد معاشرے کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، سوسائٹی کو اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، عورتیں کرتی ہیں، تو مرد جیسے مرد کریں گے عورتیں بھی کریں گی، دونوں کا میدان الگ الگ ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اقامت صلاۃ بڑا اہم فریضہ ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمهم اللہ، بہت جلد اللہ تعالیٰ، عن قریب اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، اولئک سیرحمهم اللہ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ زبردست غالب ہے۔ تو یہ سورۃ التوبہ کی آیت تھی، تو میرا وقت 35 تک ہے۔ کچھ باتیں خاص کر ہماری یہ جو باتیں ہیں جو ہماری مسلم خواتین کے تعلق سے ہیں۔ مسلم عورت کون ہوتی ہے؟ وہ آپ کی میری ماں ہے، یا کسی کی بیوی ہے، کسی کی بہن ہے جو عورت کی روپ میں ہے۔ تو عورتوں کو کیسے اس معاشرے کی اصلاح میں حصہ لینا چاہیے؟ تو ہم اسلامی تاریخ میں جب دیکھتے ہیں تو وہاں ہمیں اسلامی خاتون کی عجیب عجیب مثالیں ملتی ہیں۔ جیسے وہ زمانے کی عورتیں تھیں جن کو مسجد سے گہرا تعلق ہوتا تھا، تو بڑی کوشش کے باوجود بھی جن کے ذہن بس اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہم عورتوں کو مسجد جانے کی اجازت دیں۔ عورت کہیں بھی جائے لیکن مسجد نہ جائے۔ پتہ نہیں ان کو کیا ڈر ہے عورت کے مسجد جانے سے۔ بہت ساری کوششیں ہو رہی ہیں
اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کو اس بات کی اجازت دیں، عورتوں کے لیے مسجدوں میں الگ جگہ بنائیں تاکہ عورتیں مسجد آئیں، تو آپ خوش نصیب ہیں، ہماری خواتین خوش نصیب ہیں کہ ہمارے مسجدیں ان عورتوں کے لیے کھلے ہیں، اور عورتیں ہماری مسجدوں میں آتی ہیں، علم حاصل کرتی ہیں، باجماعت نمازوں میں شامل ہوتی ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بیوی عاتکہ سے ان کو شکایت تھی، ایک مرتبہ انہوں نے کھلے الفاظ میں کہہ دیا کہ آپ جانتی ہیں کہ آپ کا مسجد کو جانا میں پسند نہیں کرتا۔ تو بیوی نے کیا جواب دیا؟ اگر آپ مجھے منع کر دیں تو میں نہیں جاؤں گی۔ بولا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہہ دیا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو مسجدوں سے نہ روکو، میں کیسے منع کر سکتا ہوں؟ تو سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جس وقت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو فجر کی نماز میں چھرا گھونپا گیا، اس مجوسی نے چھرا گھونپا فجر کی نماز میں، اس وقت بھی ان کی بیوی عاتکہ مسجد میں موجود تھی، فجر کی نماز میں وہ بھی موجود تھی۔ تو وہ زمانہ تھا جب عورتوں کا مسجدوں سے گہرا تعلق تھا، اور بہت سارے علماء کرام آپ بھی جانتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، وہ آیت جو ہے اس میں تو بتاتے ہیں کہ وہ زمانہ تھا جب مرد سامنے کھڑے ہوتے تھے، پیچھے خواتین ہوتی تھیں، وہاں دیواریں سب نہیں تھا، وہ زمانہ نہیں تھا کہ اوپر کا فلور عورتوں کے لیے، نیچے کا فلور مردوں کے لیے، ایسی وہ ساری انتظامات نہیں تھیں۔ لیکن اتنا تو پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کا ایک تعلق تھا مسجدوں سے، وہ آتی تھیں، اللہ کا دین سیکھتی تھیں، دوسروں کو پہنچاتی تھیں، معاشرے کی اصلاح ہوتی تھی۔ اسی طرح جیسے کہتے ہیں کہ وہ زمانے کی عورتیں جہاں گھر کی خاتون تھی، خاتون خانہ تھی، لیکن ملکی سیاست میں بھی ان کا حصہ تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ منورہ آنے کے بعد 8 سال کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو کچھ مجرم ایسے تھے جس کو ہم کہتے ہیں وار پرزنرز، جو جنگی مجرم ہوتے ہیں، جن کے بڑے بڑے گھناؤنی جرم ہوتے ہیں، ان کے تعلق سے اعلان ہوتا ہے کہ یہ جہاں ملے ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو کسی طرح کا کوئی معافی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساروں کو تو معاف کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم، لیکن کچھ جنگی مجرموں کو کہا کہ یہ جہاں دکھے مار دیے جائیں۔ اس میں سے کچھ وہ تھا جو خانہ کعبہ کے پردوں سے لٹک گیا تھا، کچھ لوگوں کو امان دے دی گئی تھی، من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو ہتھیار پھینک دے اسے امن مل جائے گا، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اسے امن مل جائے گا۔ لیکن ابن حبیرہ ایسے لوگوں میں سے تھا جس کے قتل کرنے کا حکم تھا، وہ مل جائے تو اسے مار دیا جائے۔ تو ام ہانی رضی اللہ عنہا یہ خاتون ہیں، عورت ہیں، انہوں نے اس کو امان دے دی، بولا کہ تمہیں امان ہے، میں اس کی گارنٹی دیتی ہوں، اپنے امان میں لے لیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کرنا چاہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں، جا کر کہا اللہ کے نبی میں نے ابن حبیرہ کو میں نے امان دی ہے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اجرنا من اجرت یا ام ہانی، ام ہانی تم نے اگر اسے امان دے دیا ہے تو ہم تمہارے امان کو مانتے ہیں، اسے ہم جان کی امان، جان بخشی کر دیتے ہیں۔ دیکھا آپ نے، یہ ایک عورت کا فیصلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے مقام کو باقی رکھا، ویسے نہیں آج جیسے بہت ارے عورت عادی عقل کی ہوتی، عورت کا کیا بھی مقام نہیں۔ آج عجیب، عورتوں کا اپنا جو مرتبہ ہے، اس کے جو حقوق ہیں اتنا تو اسے دینا ہی، لیکن اتنی زیادتی کریں کہ عورت کے پرچھائیوں سے ڈر جائیں، عورت ادھر آئی تو ڈر۔ ارے ایسا سنت میں تو نہیں ملتا ہے نا، سنت میں تو یہ ساری چیزیں ملتی نہیں۔ کوئی خاتون آتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ پوچھ لیتی ہے، کوئی عورت آتی ہے مینسس حیض کا فتویٰ پوچھ لیتی ہے، کیسے صفائی ہو سمجھ میں نہیں آتا۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہتے ہیں کہ اسے سمجھا دینا۔ شرم و حیا ہے لیکن علم حاصل کرنے میں نہیں، کہ عورتیں علم حاصل کر سکتی ہیں، تو ملکی سیاست میں عورت کا حصہ ہے۔ اور کبھی ایک عورت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، کہتی ہیں اللہ کے نبی میں سارے عورتوں کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ کے پاس آئی ہوں،
مرد حضرات آپ کے ساتھ جہاد میں جاتے ہیں، بہت سارے کام کرتے ہیں اور وہ لوگ ثواب کماتے ہیں، ہم عورتیں گھروں میں بیٹھے رہتی ہیں، ان مردوں کے لیے کھانا پکاتی ہیں اور ان کے بچوں کو سنبھالتی ہیں، ان کے دل کا سکون بنتی ہیں، کیا ہم کو بھی اجر ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل تم کو اجر ملے گا، اگر تم جو بھی کام کرتی ہو، بچوں کی تربیت کرتی ہو، مرد کے سکون کا باعث بنتی ہو تو تم کو بھی اجر ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ عورت اتنی عقل مند ہے کہ اتنی عقل مند والی عورت کی بات میں نے کبھی نہیں سنی۔ تو عورتوں کے اندر، وہ زمانوں کی عورتوں کے اندر یہ ساری چیزیں تھیں، اور یہ نہیں تھا کہ جیسے آپ حدیث میں پڑھتے ہیں اور آپ نے سنا ہوگا کہ یہ عورتیں وہ عام کھیل جو ہوتے تھے اس میں وہ حصہ لیتی تھیں، دیکھتی تھی۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب عید کے موقع پر احباش حبشی کھیل کا مظاہرہ کرتے تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپ کر دیکھا کرتی تھی، کھیل دیکھتی تھی۔ تو بتایا گیا کہ آپ کی گھر کی جو عورت ہے اس کے دل کے سکون کا بھی خیال رکھیں۔ میں کبھی کہتا ہوں، حدیث میں تو آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ لیتے تو بعد میں دیکھتے ام المؤمنین جاگ رہی ہوتی تو کچھ دیر ان کے ساتھ باتیں کرتے، کچھ دیر ان کے ساتھ بیٹھتے۔ آج کی خواتین چاہتی ہیں کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، گھر کے مرد ان کا شوہر ان کے ساتھ بیٹھے، اس کی دل کی کچھ باتوں کو سنیں، اس سے اپنی خوشیاں وہ شیئر کرنا چاہتی ہیں، اپنے دل کا دکھ درد سنانا چاہتی ہیں۔ کتنے مرد ایسے ہیں گھر میں آئیں گے بھی تو اپنے موبائل کے ساتھ رہیں گے، شاید اپنے موبائل کو اتنا ٹائم دیں گے جتنا اپنی بیوی کو نہیں دے پاتے۔ تو سنت یہ کہتی ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھیں اور اس کی باتوں کو سنیں۔ جیسے عورتیں عیدگاہ میں آتی ہیں، عیدگاہ کے موقع پر آتی ہیں، جیسے ام عطیہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے۔ تو اس سلسلے میں چلیے دیکھتے ہیں کہ آج کا زمانہ ایسا ہے کہ مرد آدمی کی کمائی سے گھر چلنا مشکل ہے۔ بہت سارے لوگ ہمارے سے سوال کرتے ہیں کہ عورت پڑھی لکھی ہے، کچھ کرنا چاہتی ہے تو کیا کرے؟ بہت ساری چیزیں ہیں۔ آج گناہوں کے دلدل میں پھنسانے کے لیے عورتوں سے کہا جاتا ہے کہ ہم ویڈیوز آپ کو بھیجیں گے، آپ ویڈیو صرف دیکھیں، لائک کریں، بس آپ کو کچھ کرنا نہیں، گھر بیٹھے آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آ جائیں گے۔ نہیں، یہ بھی ایک سسٹم ہے آج، یہ بھی ایک کمانے کا ذریعہ ہے۔ بولے ایسے وہ اب ویڈیو میں کیا خرافات ہوتی ہیں، کیا چیزیں ہوتی ہیں، گھر بیٹھے لاکھوں کمائیے، ایسے بولتے ہیں، ایسے کوئی لاکھ دیتا نہیں۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ مدینے کا وہ ماحول جس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ریطہ بنت عبداللہ، ریطہ یا اس کا تلفظ اللہ تعالیٰ یا علماء بہتر مجھ سے جانے، کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنا کماتی تھیں جتنا ان کے شوہر بھی نہیں کماتے تھے، جتنا ان کا شوہر بھی نہیں کماتے تھے۔ اور جب ان کے صدقہ دینے کی بات آئی تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم کسی اور کو دینے کے بجائے تمہارا جو زکوٰۃ صدقہ ہے مجھے ہی دے دو، مجھے ہی دے دو۔ بولا کہ میں کیسے دوں گی؟ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھوں گی، اگر اللہ کے نبی کہتے ہیں دینے کو تو میں دے دوں گی۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا، لمبی حدیث ہے، وہاں جاتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ دربان کوئی نہیں ہے، اور پھر بلال ہیں رضی اللہ عنہ ان سے پوچھتی ہیں کہ اللہ کے نبی سے کہو کہ زینب آئی، اور وہاں پہنچی تو کوئی اور اسی ایشو کو لے کر وہاں اور بھی ایک عورت تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا ایو زیانی، زینب کتنے ہیں، کون سی زینب کی بات کر رہے ہو؟ بولا کہ زینب آئی ہیں، عبداللہ بن مسعود کی بیوی، کہہ رہی کہ وہ اپنا صدقہ اپنے ہی شوہر کو دے دے، زکوٰۃ جو بھی ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے دینے دو، وہ اپنے دوسرے بیوی ہیں، بچے ہیں، ان پر وہ خرچ کرے گا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ زمانے نبوت عہد رسالت کی خاتون حلال ذرائع سے اتنا کماتی تھی۔ تو اگر کسی کی بہو، کسی کی بیٹی، کسی کی بیوی حلال ذرائع سے کمانا چاہتی ہے تو آپ اس کے پاؤں کی بیڑی نہ بنیں، کمانے دیں، اسے معلمہ بننے دیں، اگر اسلامی حدود میں باقی رہتے ہوئے۔ اگر اسلامی حدود کی پاماری ہوتی ہے تو اس پیسے سے تو بھوکے مرنا بہتر ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے زمانے رسالت میں ایک اور خاتون تھی، ام العلا العطارہ، ام العلا العطارہ، وہ عطر بیچتی تھی، ماشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے
عطر خریدنے جاتے تھے، بولا کہ ارے وہ عطر بیچنے والی کہاں ہے؟ آج ان سے کسی نے عطر نہیں خریدا، خوشبو نہیں خریدا۔ کیسی کیسی خواتین تھیں، اور جنگ کے میدان میں مرہم پٹی کرنے والی تھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ لڑنے والی تھیں، اور ایسے سارے خواتین تھیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ زمانے کی عورت ایسی تھی جو مرد جیسے کچھ کر سکتے تھے، اصلاح کے میدان میں وہ عورتیں خود بھی کرتی تھیں، اور یہ سارے میدان میں وہ تھے۔ اور آپ نے بہت سارے موقع پر سنا ہوگا کہ ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہا وہ زخمیوں کا علاج کرتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور صفیہ بنت عبد المطلب انہوں نے ایک یہودی کو جان سے مار ڈالا تھا جب وہ جاسوسی کرنے کے لیے آیا تھا۔ تو یہ خاتون ہیں، یہ سارے عورتیں ہیں۔ تو میں اپنے بہنوں سے کہوں گا کہ آپ ان ساروں کی سیرتوں کو پڑھیں۔ کیا ہوگا؟ آج ہمارے گھروں کا ماحول ایسا ہے، صبح سے شام تک کبھی اس سے جھگڑا، ننند سے جھگڑا، ساس سے جھگڑا، ساس کا بہو سے جھگڑا، گاؤں گلی کی باتیں، ادھر کی غیبتیں ادھر کی غیبتیں، یہی سارا کچھ گھروں میں ہوتا رہتا ہے۔ اور پھر اللہ سے دعا، ربنا آتنا فی الدنیا، کیسا آتا؟ کہاں سے برکت آتی گھر میں؟ ارے قرآن کہتا وقرن فی بیوتکن، ارے گھر میں رہو جی، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنْ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، ارے کبھی گھر میں قرآن کھول کے پڑھو جی، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى، تو یہ ساری چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں۔ اگر ہم صحیح معنی میں اپنے آپ کو اس میں مشغول رکھیں گے تو یہ ساری برائیاں، غیبتیں، آپسی یہ کدورتیں، بغض و حسد، عداوتیں، یہ ساری چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ تو اسی طرح کہتے ہیں کہ یہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ آج کی زمانے کی عورتوں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اتنا پڑھیں کہ آپ فقیہہ بن جائیں، جیسے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فقیہہ کہتے تھے۔ 2000 سے زائد حدیثیں ام المؤمنین کو یاد تھیں۔ صحابہ کسی بھی مسئلے میں ان کی طرف رجوع کرتے تھے، ان سے مسئلے مسائل پوچھتے تھے۔ اور سب سے بڑھ کر میں کہوں گا کہ آپ سیرت میں دیکھیں گے تو سب سے پہلی کاؤنسلنگ کسی عورت نے کی تو وہ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلی وحی کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹے کیا کہا؟ زملونی زملونی، ارے مجھے کمبل اڑا دو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ مجھے کسی نے ایسے ساری وہ رودات سنائی، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا کہا؟ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، تحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ اللہ کے نبی آپ ڈرتے کیوں ہیں؟ آپ ایسے اچھے اچھے کام کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ دیکھیے کیا تڑپ ہوتی ہے ایک صالحہ قانتہ بیوی کی۔ اتنا ہی بس نہیں کیا، دوسرے دن صبح ان کے پاس لے گئے، نہیں ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے، بولے دیکھو یہ تمہارا بھتیجا کیسے کیسے باتیں کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک صالحہ قانتہ، یہ بالکل تجربے کار نیک عورت اپنی بیوی اپنے مرد کے مشکلوں میں سہارا دیتی، اسے سکھ پہنچانے کی کوشش کرتی ہے، اس کے دکھ کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر عورت تجربے کار باصلاحیت نہیں ہے تو جیسے ہی شوہر روتے ہوئے آئے گا یہ بھی روتے ہوئے بیٹھ جائے گا، ہاں ایسا ہوا، وہ ایک ہاتھ رکھے گا تو یہ 2 ہاتھ رکھے گی سر پر۔ تو یہ سیرت کی مثالیں آپ کو بتاتی ہیں کہ عورتیں کس قدر یہ تھیں۔ تو اسی طرح پہلی بات آپ کے سمجھ میں یہ بات آ گئی ہوگی۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ مکے کی اس سیرت میں ایک اور خاتون کا بھی ہمیں نام ملتا ہے، ام شریک رضی اللہ عنہا۔ ماشاءاللہ ایسی خاتون ہیں ام شریک رضی اللہ عنہا جو ابو العقر الدوسی کی بیوی تھیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ مکے کے اس ماحول میں وہ دعوت کا کام کرتی تھی، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتی تھی، راتوں کو چھپے چھپے لوگوں کے گھروں میں جاتی تھیں، دعوت کا کام کرتی تھیں۔ ام شریک رضی اللہ عنہا کا پیغام ہے آج کی ساری عورتوں کے لیے، الام مدرسہ، آپ کی گود مدرسہ ہونا چاہیے۔ آپ کے ذمے جیسے مردوں کے ذمے دعوت ہے، آپ بھی دعویٰ کریں۔ لیکن بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جیسے کہتے ہیں کہ اصلاح جو ہمارا اصلاح معاشرہ ہمارا عنوان ہے،
اصلاح جیسے دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اصلاح ظاہری ہوتا ہے، جیسے مسجدوں میں بازاروں میں عورت تو ممکن نہیں ہے کہ عورت کھل کر کرے، اس کے لیے تو مرد کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن چار دیواری کے اندر جو اصلاح ہوتی ہے اس کا تعلق عورت سے زیادہ ہوتا ہے. اسی لیے عورت کو کہا گیا نصف المجتمع. نصف المجتمع، عورت آدھی سوسائٹی ہے. میں آدھی کیا 95 کہوں گا، اس لیے کہ عورتوں کی تعداد ہی زیادہ ہے، نہیں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے. اور اس بات کی سب سے سچی مثال ہے کہ ابھی اوپر عورتیں آپ سے زیادہ ہیں، عورتیں زیادہ تعداد میں. عورتیں اتنا ایفیکٹو، اتنا کام کر سکتی ہیں جو مرد نہیں کر سکتے. وہ گھروں میں جا سکتی ہیں، سمجھا سکتی ہیں، آپ سمجھا نہیں سکتے ہیں، آپ جا نہیں سکتے ہیں. لیکن عورت اس کام کے لیے اپنے آپ کو تعلیم یافتہ بنانا پڑے گا، اسے تعلیم حاصل کرنا پڑے گا. عورت تعلیم حاصل کرے گی. اسی لیے کہتے ہیں فلا بد لصلاح المرأة من العلم. عورت کے لیے علم ضروری ہے. عورت کے لیے علم کے سورسز کیا ہونی چاہیے؟ ہم چنئی سٹی میں رہتے ہیں یا آج جہاں بھی ہے، پہلے زمانہ کیسٹ کا زمانہ آتا تھا، لوگ کیسٹ سی ڈی سن کے علم حاصل کرتے تھے. ابھی تو ماشاءاللہ آن لائن کلاسز چلتے ہیں. کتنے اسلامک کالجز ہیں ہمارے پاس، الاذان ہے، پرسٹن ہے، اور کتنے کالجز ہیں جہاں عورتوں کو سکھایا جاتا ہے. اسے علم سے آراستہ ہوگی. جیسے علماء کہتے ہیں کہ عورت کی فطرت میں ایک بات ہے کہ جب وہ کسی بات کو سیکھ لیتی ہے تو جب تک دوسروں کو سکھا نہیں دیتی چین سے نہیں بیٹھتی. عورت کے اندر یہ طاقت ہے. تو پہلی چیز جو یہی بتائی گئی کہ عورتیں علم حاصل کریں. اور ساتھ ساتھ ایک اور چیز اصلاح معاشرے کے لیے عورتوں پر ان کی زبان اچھی ہونی چاہیے، زبان فصیح ہونی چاہیے. اس کے لیے نحو، صرف، بلاغہ وہ پڑھیں، جو گرامر ہے وہ پڑھیں. ماشاءاللہ انگریزی میں بہت ساری تقریر کرنے والی خواتین بھی ہیں جو تقریر کرتی ہیں، لوگوں کو سمجھاتی ہیں. کتنے ایسے خواتین کو ہم جانتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی دعویٰ کرنے والی ہیں. تو یہ ساری مسلمان خواتین کے لیے ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کے دل میں بھی یہ خیال ہو کہ ہم بھی اللہ کی دین کی اس دعوت کو دوسروں تک پہنچائیں، ہم بھی اللہ کی دین کی طرف بلانے والے بنیں، اس معاشرے کی سدھار کے لیے ہم بھی کوشش کریں. تو لیکن جیسے اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی کتاب اردو میں بھی ترجمہ ہے، انگلش میں بھی اس کا ہے. شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی کہ دور المرأة فی اصلاح المجتمع. شیخ نے وہ کتاب لکھی کہ سوسائٹی کے سدھار میں ایک عورت کا کیا رول ہونا چاہیے. چھوٹی سی کتاب، اور اس کتاب میں انہوں نے بہت ساری باتیں انہوں نے لکھی ہیں. تو اس میں کہا کہ ایک حدیث کو انہوں نے پیش کیا کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے عورت جب علم حاصل کر لے گی، جو بھی علم سورسز ہیں. ایک چیز میں ساری خواتین سے بھی کہوں گا کہ آپ کوشش کریں کہ مستند علماء سے علم حاصل کریں، مستند، ایتھینٹک. ابھی کل ایک صاحب نے مجھے کہا کہ یہ شیخ صاحب بڑا اچھا واز کرتے. میں بھی تعجب کیا، اچھا بولو کون وہ شیخ صاحب، ذرا بتاؤ. وہ شیخ صاحب ہیں وہ پڑوسی ملک کے، ان کو لوگ شیخ الاسلام بولتے ہیں، شیخ الاسلام بولتے ہیں. ایک نمبر کا قادری ہے، وہ ازہر میں پڑھا ہوا، لوگ سارے جانتے ہیں. بلا کہ بدعتی ہے. لوگ ہر اچھا بولنے والے کو سنا نہیں جاتا، ہر اچھا بولنے والا سنا نہیں جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس لیے کہتے ہیں کہ تم علم حاصل کر رہے ہو تو سوچ سمجھ کر علم حاصل کرو کہ میں کس سے سیکھ رہا ہوں. اس لیے کہ یہ علم آپ کا عقیدہ ہے، آپ کا ایمان ہے. تو خواتین سے ہم کہہ رہے ہیں کہ میں اکثر جانتا ہوں کہ جن خواتین نے بھی مجھ سے پوچھا ہے، سوال کیا، وہ کہتے ہیں فلاں بردرز، وہ بردرز، وہ اس لیے کہ وہ انگلش میں اچھا بولتا ہے. یہ آج کے زمانے میں ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے. ہمارے پاس اللہ نے اتنا علم دیا ہے، ہم اسے ڈیلیور نہیں کر پا رہے اس لیے کہ ہمارے پاس انگریزی نہیں. اچھا، جن کے پاس انگریزی ہے ان کے پاس وہ علم نہیں ہے جو صحیح ہونا چاہیے. یہ بڑا ایک مشکل ہے جو ہم محسوس کر رہے ہیں، معاشرے کا ایک سب سے. اچھا، جو اب نیا جو جنریشن ہے،
اب اسے چنچے چنانچے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. بولتا اچھا مجھے انگلش میں ایک چھوٹا کلپ ہونا, وہ کون بھی بولیں انہوں امریکہ میں بیٹھیں انہوں عالم رہندے, انہوں بولتے کیا مجھے بس اسے کچھ بھی نہیں معلوم. تو یہ جو جنریشن ہے یہ کچھ سننا چاہتا ہے, یا تو علماء انگریزی میں ماہر بن جائیں, ہاں, یا آپ یہ سمجھیں کہ بھئی ایسا پانی نہ پیوں جو گدلا ہو, پیاسا رہوں اچھا ہے. آپ نہ سنیں, پیاسے رہیں, یہ بہتر ہے کہ یہ نجات کا ضامن بن جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو نجات دے دے گا. یہ کوشش کریں کہ صحیح علماء کے ساتھ بیٹھیں اور علم حاصل کریں. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ دوسری چیز حکمت بھی ہونی چاہیے. حکمت کہتے ہیں معاشرے کی سدھار کے لیے عورتوں سے کہا گیا کہ آپ حکمت اپنائیں. حکمت کیا ہوتی ہے؟ موقع محل کی بات کریں, موقع محل کی بات کریں. میں سورہ یوسف کی تفسیر پڑھ رہا تھا تو میں نے اس میں یہ دیکھا کہ 2 آدمیوں نے خواب کی تعبیر پوچھی. آپ جانتے ہیں سورہ یوسف میں 2 آدمی نے خواب کی تعبیر پوچھی. ایک نے کہا کہ میرے سر سے روٹیاں کھائی جا رہی ہیں, کسی نے کہا کہ میں ایسا پلا رہا ہوں, کسی نے ایسے دو تعبیر تھی. تو ظاہر ہے دونوں خوابوں کی تعبیر الگ الگ تھی. تو یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ ایک کو پھانسی ملنے والی ہے, یہ ایک بادشاہ کا ساقی بنے گا. تو یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تجھے پھانسی ملے گی تو ساقی بنے گا, پہلے ساقی کی بات کہی پھر پھانسی کی بات کہی. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کسی کو آپ بتانا چاہتے ہیں تو پہلے اچھی بات بتائیں, جو غلط جو بری بات ہے اسے تھوڑا کیا کریں, مؤخر کر دیں تاکہ فوراً کسی کو تکلیف نہ ہو. تو انداز الگ الگ ہیں, تفسیر میں انداز بتائے گئے ہیں. اور حکمت, دعوت کے لیے حکمت بہت ضروری ہے. آج کے زمانے میں اس حکمت کو اپنانا ضروری ہے, خاص کر اس ماحول میں جس ملک میں ہم جیتے ہیں. تو عورتوں سے, ہمارے خواتین سے ہم کہتے ہیں کہ اب اس دین کی امانت جیسے مردوں کے ہاتھوں میں ہے, آپ کے ہاتھوں میں بھی ہے. حکمت کو اپنائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ہی کہا انکا تأتی قوما من اہل الکتاب, اور ایک روایت میں انکا تقدم قوما من اہل الکتاب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کی طرف بھیجا تو نصیحت کرتے ہوئے بھیجا کہ تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو, جس کے پاس بھی ہم دعویٰ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس کے حالات کو سمجھیں. ہاں, وہ کون ہے, دہریہ ہے, ملحد ہے, زندیق ہے, عیسائی ہے, ہاں, سکھ ہے, کرسچن ہے, کیسے اسے ہم دعویٰ کریں, کیا اس کے سامنے پیش کریں, کیسے بات کریں. یہ ساری چیزیں ہیں جس کا جاننا ہر ایک کے لیے ضروری ہے. بہرکیف اس میں شیخ نے اس کتاب میں حدیث, وہ اس اعرابی کی حدیث کا ذکر کیا جس نے مسجد میں پیشاب کر دیا. ہاں, مسجد میں پیشاب کر دیا. شاید وہ مسجد نبوی تھی. ہاں, مسجد نبوی تھی. تو آج اگر مسجد میں کوئی پیشاب کر دے تو لوگ اسے جان ہی سے مار ڈالیں. ہاں, لیکن صحابہ کرام نے فوراً اسے روکنا چاہا. غیرت تھی, مسجد اللہ کا گھر ہے, کوئی پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, نہیں اسے چھوڑو, آرام سے پورا پیشاب کر لینے. دیکھا آپ نے, طریقہ بتلایا گیا کہ ایک کم برائی کو ہم روکتے ہیں تو اس سے بڑی برائی پیدا ہونے کا اندیشہ ہے. اگر اسے پیشاب سے روکا جائے گا, ہو سکتا ہے بغیر ازار کے کھڑا ہو جائے سب کے سامنے, یہ اور بھی نقصان ہوگا, یا سارا کپڑا گندا کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں, اسے کیا کرو, پورا پیشاب کرنے دو. تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے لکھا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ فوراً ٹوکا صحابہ نے, اچھی بات ہے, فوراً برائی پر ٹوکنا چاہیے, لیکن اس کے بعد اگر اس سے بڑی برائی آتی ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے, اوائڈ کرنا چاہیے, چھوڑ دینا چاہیے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, ایک بالٹی پانی اس پیشاب پر ڈال دیں. فوراً اس کہا ازالت المنکر, وہاں جو برائی, وہاں جو غلط چیز تھی اسے فوراً دھو دیا. ایسا نہیں کہ اسے باقی رکھا. کہا کہ جہاں بھی کوئی چیز غلط پڑ جاتی ہے, گندگی پڑ جاتی ہے, تو کہا کہ فوراً اسے صاف کر دیں, چاہے وہ دلوں کی گندگی ہو, چاہے ظاہری نجاست ہو. نہ دلوں میں نفرتوں کو پیدا ہونے دیا جائے, نہ ظاہری گندگیاں بڑھنے دی جائیں, فوراً ختم کر دی جائیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے، عبادت کی جگہ ہے، قرآن پڑھنے کی جگہ ہے۔ یہ بیان کرنے کا انداز تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا بیان اس کو سمجھایا، اور اتنے اچھے انداز میں سمجھایا کہ وہ کہنے لگا یا اللہ مجھ پر رحم کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کر، کسی اور پر رحم مت کر۔ دیکھا کیسے سمجھایا ہوگا نبی نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس کی دل میں جگہ بنائی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ انداز ہوتے ہیں۔ شیخ نے اس کے بعد اور ایک، میرے پاس اور 4 منٹ میرے ہیں، ہاں 35 میرا ٹائم، تو کہتے ہیں کہ ایک حدیث شیخ نے اس میں ذکر کیا ہے، کہا کہ اس آدمی کا جامع فی نہار رمضان، وہ آدمی جس سے غلطی ہو گئی تھی رمضان کے دن میں، اس نے اپنی بیوی سے مباشرت کر لی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا اللہ کے نبی میں نے ایسا گناہ کر لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا نہیں، ہاں ایسا کیسا کر لیتے، ایسا کیسا ہوتا؟ بتا اچھا، ارے وہ تائب ہو کر آیا ہے، گناہوں کا کفارہ جاننا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آپشن دیا، جیسے کہتے ہیں، بولا کہ تم غلام آزاد کر سکتے ہو، بولا وہ تو غریب تھا۔ اچھا 2 مہینے روزے رکھ سکتے ہو، بولا 1 روزہ رمضان میں ایسی حالت ہو گئی، اب 2 مہینے لگاتار تو کیا حالت ہو جائے، بولا اچھا وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اچھا ایسا کرو کہ 60 مسکینوں کو کھانا بھی کھلانا ہے، بولا کہ بین لابط المدینہ لیس من هو افقر منی، بولا کہ اللہ کے نبی یہ جو میدان جو حر شرقیہ حر غربیہ جو 2 لابطیں ہیں، یہ 2 اس کے درمیان پورے محلے میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں، میں کیسے 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ انتظار کرو، کہیں سے کوئی صدقے کا کھجور کا کوئی موٹا آ گیا، پہلے تو کہا کہ اسے بانٹ دو، تو اس نے یہ جواب دیا تھا صحابی نے، اللہ کے نبی کسے بانٹوں، مجھ سے زیادہ غریب کون رہے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا اطعم اہلک، ایسا کرو اپنے گھر والوں ہی کو کھلا دو۔ دیکھا آپ نے کتنی آسانیاں ہیں، کیسے آسان ہے، کیسے اصلاح کا طریقہ ہے۔ عورتوں سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے اندر نرمی پیدا کریں۔ کوئی برا آدمی آ جاتا ہے تو اس سے نفرت کرنا، فوراً کفر کے فتوے لگا دینا، تو مرا ڈائریکٹ جہنم، جیسے جہنم ان کی جیب میں۔ ہاں کیسے؟ حدیث میں آتا ہے کسی نے کہا تھا کہ قسم کھا کر کہا کہ اللہ تجھے معاف کرتا نہیں رہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ اچھا کون ہے جو میرا نام لے کر قسم کھا رہا ہے، چلو ہم اسے معاف کر دیتے ہیں، تم کو ادھر کر دیتے ہیں۔ ہم کیسے قسم کھا سکتے؟ ہم کیسے کسی آدمی کے بارے میں، ہاں اگر کفر ہے بواہ، کسی کا کھلا کفر ہے تو بات الگ ہے، ہر کسی پر ہم کہہ دیں کہ یہ ایسا ہے وہ ویسا ہے، ہاں چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو۔ دعویٰ کے میدان میں تھوڑا ہم لوگ اس کا انتظار کریں اور تھوڑی نرمی برتیں۔ تو اسی طرح ٹھیک ہے، ہمارا وقت ختم ہوتا ہے، تو آپ نے وہ حدیث بھی سنا ہوگا جو نماز میں وہ صحابی جنہوں نے چھینک کا جواب دیا، معاویہ بن حکم، ان کی جو حدیث ہے، تو انہوں نے یرحمک اللہ کہا، لوگوں نے خاموش رہنے کو کہا، لوگ گھور گھور کر دیکھنے لگے۔ بہرحال یہ ساری حدیثیں بتاتی ہیں کہ ہم لوگ معاشرے کی اصلاح ضرور کریں، لیکن اچھے انداز سے، خاص کر خواتین اس میں اہم رول ادا کر سکتی ہیں۔ میں سارے ہمارے بہنوں سے کہوں گا کہ آپ میدان میں اتریں، اب ضرورت ہے، مرد تو کام کرتے ہی ہیں، عورتیں اپنی ذمہ داری نبھانے کی کوشش کریں۔ میں آخر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بہت اچھا موقع دیا ہے کہ ہم مل بیٹھے ہیں، بہت اچھی باتیں ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سب کا اجر ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام نوجوانوں کو بہترین اجر دے جنہوں نے اس اجتماع کا انعقاد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ ان باتوں کو جو انہوں نے سنا ہے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔